ساغر صدیقی موجودہ دور کا عظیم ساغر دلی اور پٹیالے کی مٹی کی مہک لیے امرتسر میں پیدا ہوا۔ یہ 1928 کا دور تھا۔ جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی۔ جنگ سے متاثرہ ممالک تعمیر نو میں مصروف تھے۔ ہندوستان میں سیاسی بیداری کا دور تھا۔ آزادی کے نعرے ہر طرف گونج رہے تھے۔ ساغر نے انہی دنوں آنکھ کھولی تھی۔ تقسیم پاکستان کے بعد جب وہ امرتسر سے پاکستان آیا تو وہ 19 سال کا بھرپور اور خوش لباس نوجوان تھا، جو پتلون پہنتا تھا اور اپنی شاعری کو ترنم سے پڑھتا تھا اور محفل لوٹ لیا کرتا تھا، جو دلچسپ باتیں کرتا تھا، جس کا سینہ امنگوں اور حوصلوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بے سہارا لوگوں کے لیے بے پناہ ہمدردی رکھتا تھا۔ طبقاتی کشمکش اور معاشرتی ناہمواریوں کو معاشرے کی تمام برائیوں کی جڑ قرار دیتا تھا۔ ان کے نزدیک عصمت فروشی بھی امیر کے ہاتھوں غریب کے استحصال کا نتیجہ تھی۔ محنت کشوں کی عظمت کا قائل تھا۔ آنے والے کل کو مزدور کا کل کہتا تھا۔ آنے والے کل مزدور کے لیے خوشیوں اور کامرانیوں کو اپنی جھرمٹ میں سمیٹ کر لانے والا کل قرار دیتا تھا۔ ہر لمحہ پر امید اور پرعزم رہتا تھا۔ ایک جگہ فرماتا ہے، جس زباں میں بے کسوں کی بات ہو اس زباں میں گفتگو کرتے چلیں۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، یہیں سے گزرے گا ایک روز کاروان بہار، افسردہ رہ گزاروں کا احترام کرو۔ مگر یہی ساغر جب گردش میں آیا تو لباس مٹیالہ ہو گیا اور آخرکار ایک سیاہ چادر ہی رہ گئی۔ ساغر اپنی ذات میں سمٹتا گیا اور لوگوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ وہ گمسم رہنے لگا، اپنے لیے فقیر کا لفظ استعمال کرنے لگا، دوستوں اور جاننے والوں سے ایک ایک پیسے کا محتاج ہو گیا۔ دوستوں نے جب پینے پلانے کی لت ڈالی تو بے ساختہ کہہ اٹھا، خدا کے نام پہ پہلا سبو اٹھاتے ہیں کہ بےکشوں میں یہی رسم باقی بازی ہے۔ یہ کارنامہ کسی غیر نے سر انجام نہ دیا تھا، بلکہ قریبی دوستوں کی مہربانی تھی، جو دیسی شراب کی ایک بوتل کے عوض فلموں کے پورے گیت لکھوا لیتے تھے۔ یوں انسان کا دوسرے انسان کے ہاتھوں استحصال ہوتا رہا، مجبوری بکتی رہی۔ ایک وقت کی روٹی اور ایک گلاس چائے کے عوض سحروں کے سحرے لکھوائے جاتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ساغر صدیقی نے خود کو اس تکلیف دہ ماحول سے نکالنے کے لیے کوشش بھی کی، لیکن کمزور جسم، ناتواں کندھوں اور بھوکے پیٹ نے ساتھ نہ دیا اور نشے کے آگے ہار مان لی۔ لوگوں نے ساغر کو کالی مٹیالی چادر اوڑے، چپل سے پاؤں محروم، مٹی سے اٹے ہوئے بال، بڑی ہوئی شیو، نحیف و خفیف جسم، جو اپنے حال میں مست، داتا کی بستی لاہور میں سڑکوں پر بلا مقصد سرگرداں دیکھا، جو اپنے آپ ہی میں مست و پرسکون دکھائی دیتا تھا۔ ساغر کے لیے دکانوں کے تھڑے گرمیوں میں اور مارکیٹوں کے برآمدے سردیوں میں شب بسری کا کام آتے تھے۔ 1974 کا سن تھا، جولائی کا مہینہ تھا۔ آسمان پر ساون کی کالی گھٹائیں ادھر سے ادھر محو پرواز تھی۔ حبس بہت تھا۔ 18 جولائی کی رات وقت وقت سے بارش ہوتی رہی۔ 19 کا سورج طلوع ہوا تو لوگوں نے دور سڑک پر کالے رنگ کی ایک گٹھلی پڑی ہوئی دیکھی۔ قریب جا کر دیکھا تو ساغر کو ہمیشہ کے لیے محو خواب پایا۔ ہاتھ بھی خالی تھے اور چادر کے پلو بھی خالی۔ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا جو 7 لحد میں اتنا گوشت بھی لے کر نہ جا سکا کہ حشرات الارض ایک وقت اس سے پیٹ کی پیاس بجھا سکتے۔ چمن پہ دام پہ درویش مسکراتا ہے، ہر ایک مقام پہ درویش مسکراتا ہے، صراحی بزم میں جب کہے اگلتی ہے، سکوت جام پہ درویش مسکراتا ہے۔ ہزار حشر اٹھا اے تغیر دوراں، تیرے خرام پہ درویش مسکراتا ہے۔ شفق میں خون شہیداں کا رنگ شامل ہے، فروغ شام پہ درویش مسکراتا ہے۔ کبھی خدا سے شکایت، کبھی گلا خود سے، مذاق عام پہ درویش مسکراتا ہے۔ ہوس مشیر ہو جس بادشاہ کی ساغر، تو اس غلام پہ درویش مسکراتا ہے۔ بات پھولوں کی سنا کرتے تھے، ہم بھی کبھی شعر کہا کرتے تھے، مشعلیں لے کے تمہارے غم کی
ہم اندھیروں میں چلا کرتے تھے، اب کہاں ایسی طبیعت والے چوٹ کھا کے جو دعا کرتے تھے۔ بکھری بکھری ہوئی زلفوں والے قافلے روک لیا کرتے تھے، ترک احساس محبت مشکل، ہاں مگر اہل وفا کرتے تھے۔ آج گلشن میں شگوفے ساغر شکوہ باد صبا کرتے تھے۔